بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں ایک کام کرنا ہے ہم سب نے مل کے۔ انا کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ انا کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہی سب کچھ جانتا ہوں اور میں ہی صحیح ہوں، ہر وقت میں نے جو بات کہہ دی ہے بس وہی رائٹ ہے، وہی صحیح ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے جنم لیتے ہیں، چاہے وہ گھر کے مسئلے ہوں، میاں بیوی کے مسئلے ہوں، چاہے مسجدوں کے مسئلے ہوں، اداروں کے مسئلے ہوں، ملکوں کے مسئلے ہوں۔ جہاں انا آ جائے اور میں آ جائے تو سمجھ لے کہ پھر وہ مسئلہ خراب ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں ایک تربیت یہ ہے کہ ماننا ہے، بس اطاعت۔ جب ہو جائے، جب اطاعت آ جائے، جب اطاعت کی بات آ جائے تو بس پھر ظاہری بات ہے کہ بس انا ختم ہو جائے گی۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں انا کے مسئلے کو ختم کرنے کی، اس کی جڑ کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنے کا یہ وقت عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ انا کے مسئلے کی وجہ سے ہم نے معاشرے میں ایک مسئلہ، مشورے کا مسئلہ ہے، وہ بھی ختم کر دیا۔ جب انسان یہ سمجھے نا کہ میں ہی میں اور میں ہی درست ہوں، تو وہ کسی کو اپنا بڑا کیسے سمجھے گا اور وہ کسی سے مشورہ کیسے کرے گا؟ یہ مشورہ کرنا، کسی بات پر مشورہ کرنا، ایڈوائز لینا، یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بھی ہے اور اسلاف کا طریقہ بھی ہے۔ مشورے سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ بھائی جو فیصلہ، مثال کے طور پر کوئی کام آپ شروع کر رہے ہیں اور وہ سمجھے کہ بس میں نے جو بات یہ طے کر لی ہے بس یہ ٹھیک ہے، بس فائنل ہے، اور اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کافی دھوکے میں آتا ہے، کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشورہ، اگر مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اگر بہت دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، اگر کسی نے آپ سے کہا کہ جی میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے، یار یہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے تو مجھے بڑا مان رہا ہے نا۔ ایک تو آپس کے تعلقات بھی بحال ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی موقعوں پر مشورے کیے ہیں اور اس کو قبول بھی کیا اور عمل بھی کیا ہے۔ وہ اندازہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کرو کسی بھی مسئلے پر۔ ہمارا جو اسٹیپ ہوتا ہے مشورے سے پہلے استخارہ کا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کا حکم یہ کہ پہلے مشورہ ہے اور پھر استخارہ ہے، یعنی اس کو استشارہ پھر استخارہ، اور استخارہ بھی پھر ہم کسی اور سے کہتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ استخارہ کا جو حکم ہے وہ الگ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن استخارہ کا حکم یہ ہے کہ آپ خود کریں، لیکن اس سے پہلے مشورہ ہے کہ بھئی مشورہ کریں کسی کام میں، اور مشورہ بھی ایسے کام میں کرنا ہے کہ جو جائز کام ہو۔ مشورہ بھی ایسے کام میں کرنا ہے کہ جس میں پہلے سے شریعت کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ اب کسی سے نعوذ باللہ یہ مشورہ شروع کر دے کہ بھئی میں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، یہ تو ناجائز ہے مشورہ۔ کسی سے آپ یہ مشورہ شروع کر دیں کہ یار میں کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہوں، مشورہ شروع کریں کہ بھئی میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ بات معلوم کرنا کہ بھئی یہ سود ہے کہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سود کے کاروبار کے لیے مشورہ کرنا اور وہ بات معلوم ہے کہ بھئی یہ سود ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔
یہ معلوم کرنا کہ بھئی میں نکاح کروں کہ نہیں کروں، یہ مشورہ کرنا، ہاں جی یہ ٹھیک نہیں ہے. نکاح تو ہے، کئی صورت کے اندر نکاح فرض ہے، کئی صورت کے اندر واجب ہے، اور کئی صورت کے اندر سنت ہے. نکاح ہے کئی صورت کے اندر، لیکن یہ مشورہ کرنا کہ بھئی میں نکاح کروں کہ نہیں کروں، یہ مشورہ ضرور کریں کہ دوسری شادی کروں کہ نہیں کروں. ہاں یہ مشورہ ضرور کریں. کئی لوگ آج کل ایسے آتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر گفتگو سنتے ہیں، بعض ایسے علماء گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تیسری شادی کی ہوئی ہے، اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں. تو اس سے متاثر ہو کے بعض لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیں فون کرتے ہیں کہ بھئی میں ان سے مشورہ کر لوں. میں نے کہا انہوں نے تو کر لی ہے، لیکن جس نے نہیں کیا اس سے تو مشورہ کر لو. تو شادی سے متعلق بھی بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل زندگی کے ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو ہم مشورہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مشورہ کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ذات ہے ہی نہیں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مسئلے میں مشورہ کریں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نا. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم کیونکہ اللہ کا مسئلہ ہے. بڑا چھوٹے سے اور چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے کر سکتا ہے اور چھوٹا بھی بڑے سے کر سکتا ہے. آپ اگر بڑے ہو تو اگر آپ کو کوئی ایسا مدبر، کوئی ایسا اچھا ایڈوائس دینے والا اگر آپ کے سامنے موجود ہے، چھوٹا ہے آپ سے، تو آپ اس سے مشورہ لے لیں کہ بھئی آپ یہ مشورہ دیتے ہیں مجھے، آپ لے سکتے ہو. ایک تو جنرل مسائل ہوتے ہیں نا انسان کے زندگی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی فیس نہیں لیتے. لیکن اب یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے وکیل ہیں، جو بعض لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں، طلاق کی حوالے سے کوئی مشورہ ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں. بہت سارے ایسے دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں آفس بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی فیس رکھی ہوئی، تو علماء نے لکھا ہوا کہ اس میں ان کا فیس لینا ناجائز نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے اس چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور میں چارج بھی نہیں کر رہا. اچھا جو چارج کر رہے ہیں لوگ ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ لکھ کر تعویذ دیتا ہے نا، آپ کو لکھا ہوا دیتا ہے پروفیشنل طریقے سے، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ جی یار وہ تعویذ دے رہا ہے، مجھے یہ دے رہا ہے، تو اس کے پاس زیادہ جائیں گے اور وہ فیس بھی لے رہا ہے. اب ہمارے جیسے بندہ کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ پڑھ لو، قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، تو ہمارے پاس نہیں آتے لوگ. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے پاس زیادہ جائیں گے جو فیس لیں گے. آپ کے پاس کوئی آئے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مشورے میں دے سکتا ہوں تو آپ مشورہ دیں. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، مفت کا مشورہ، جیسے کہتے ہیں نا مفت کا مشورہ نہیں دینا چاہیے. مفت کا مشورہ دینے سے مراد یہ ہے کہ خواہ آدمی جو ہے وہ ٹانگ اڑائے کہ بھئی میں آگے بڑھ جائے اور میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو. نہ، اس کی قدر نہیں رہتی انسان کو. اگر کوئی شخص آپ کے پاس واقعے میں آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے مشورہ دے دیں تو آپ دے دیں. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے مشورہ دیا تو وہ اس مشورے پر عمل بھی کرے. اب جیسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بھئی ہمیں حج پہ جانا ہے، عمرے پر جانا ہے، اب ہمیں مشورہ دیں، اور میری لالچ یہ ہو کہ میرے ساتھ ہی یہ بندہ جائے تو میں مشورہ دوں، صحیح دوں. ہاں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مشورہ دے دیں. اگر وہ مشورے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. ہاں جی، کسی جگہ رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے، میرا نہیں، ویسے جنرل اگر کہیں رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں، بات کہیں سے کہاں نکل جاتی ہے. کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ریکارڈ کر رہا ہوگا، وہ کہہ رہے گا جی وہ دیکھو جی آپ کے میاں کا رشتہ چل رہا ہے. تو کسی کا رشتے کی بات چل رہی ہو اور آپ نے کہیں کوئی بات کسی جگہ طے کروا دی اور بات ہو گئی ہے، مشورہ میں طے ہو گیا، اور بعد میں جا کے یہ انہوں نے مشورہ نہیں مانا کہ بھئی آپ نے جو مشورہ دیا تھا ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ہمیں یہ جگہ نہیں کرنا رشتہ، تو آپ کو برا نہیں ماننا. کسی جگہ آپ نے تعلق کروا دیا کہ فلانا دکان سے مال لے لو، اگر آپ نے مال نہیں لیا، خریدا نہیں، اس سے کاروبار نہیں ہوا، تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. آپ سے مشورہ لیا بھائی میں نے فریج لینا ہے، آپ نے کہہ دیا فلانا جگہ سے لے لو،
اس نے نہیں لیا تو آپ ناراض نہیں ہو، کیوں ناراض ہوتے؟ یہاں مسئلہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مشورہ دینے والا بھی انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، اور لینے والا بھی جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے مشورہ نہیں لیتا. جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اور جو مشورہ دے رہے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ سنت کے مطابق مشورہ دے، جائز کاموں میں مشورہ دے، اور اس کو اچھے سے اچھا. اور ضروری نہیں ہے کہ فی الفور مشورہ دے دے، ذرا سوچے سمجھے وہ سے. آپ مشورہ لے رہے ہیں تو مشورہ لینے والے کو چاہیے کہ پوری بات بتائے، آدھی بات نہیں بتائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، ہوتا اپنا ہے، مسئلہ اپنا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فلانا کا مسئلہ ہے، دوسرے کا مسئلہ ہے. تو وہ مشورہ دینے والا بھی وہ غلط مشورہ بتائے گا، غلط دے گا، چونکہ وہ کسی اور کا مسئلہ ہے، اس کا حال کچھ اور ہو اور آپ کا حال کچھ اور ہو. انسان کے اپنی حالت کو دیکھ کر، جیسے ڈاکٹر ہے تو اب آپ کی حال کو دیکھ کر، جو آپ پریزنٹ ہیں، موجود ہیں، اس کو دیکھ کر وہ مشورہ دیتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کر لو. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ گئے. میں نے بار بار عرض کیا کہ حدیبیہ جائے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 20-25 منٹ لگتے ہیں. حدیبیہ کا خاص مقام ہے جہاں مسلمان اور مشرکین کے درمیان کیا ہوا تھا، صلح ہوئی تھی. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لیا تھا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارک. تو ان سے مشورہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کیا اور عمل بھی کیا. اور کئی دفعہ کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا. اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ آ رہا ہے. تو مشورہ کرنے میں خیر و برکت ہے اور انسان کی انا ختم ہوتی ہے. آج کوئی بھی مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں، کوئی بات شروع کرتے ہیں تو مشورہ نہیں کرتے. میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی سے میں ہمیشہ کوئی کام کرنے جا رہا ہوتا ہوں یا کوئی کام سر پر آیا ہوا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ ذرا یہ مسئلہ. اب جیسے میں اس ادارے سے متعلق کوئی مسئلہ آتا ہے، خاص کوئی مسئلہ آتا ہے، مولانا یونس دودھ والا سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ آیا ہوا ہے. ابھی کوئی ایک اور مسئلہ ہے، میں نے مولانا یونس دودھ والے کو فون کیا، آپ بتائیں. حلال کا مسئلہ ہے، میں نے مولانا یونس دودھ والا سے مشورہ کیا، آپ بتائیں. ایک عالم کا دوسرے عالم سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ دوسرے عالم کو، بس میں عالم بن گیا تو میں مشورہ نہیں کروں گا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ہے، دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا. ایک فقیہ ہے تو دوسرے فقیہ سے مشورہ کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا. امام مقتدی اور مقتدی امام سے مشورہ کر سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مفت میں مشورہ دیتے ہیں امام کو، اور بعض امام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقتدیوں کو مفت مشورہ دیتے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ موقع نہیں ہوتا، آپ خواہ مخواہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا وقار بھی خراب ہوتا ہے کبھی کبھار. جب آپ دیکھو کہ بھئی مشورہ جہاں دینا ہے تو وہاں دو، جہاں نہیں دینا تو نہیں دو. آپ یہ دیکھو کہ بھئی وہ میرے مشورے پر کچھ نہ کچھ بات اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گی تو چلو چل جائے گی بات. ورنہ عموماً علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مشورہ مانگا جائے تو پھر مشورہ دینا چاہیے، سنت کے مطابق مشورہ دیں، اچھے کاموں کا مشورہ دیں، جائز کاموں کا مشورہ دیں، تاکہ امت کے اندر ایک محبت اور پیار کی فضا بنے اور اچھا ماحول معاشرہ پروان چڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے، انا کے مسئلے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللہ